बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। आज नया सूट पहना है और जो स्काई ब्लू कलर जो है तो नई तौर पे मेरी बेगम का ही इंतखाब है, उसी ने पसंद किया, सिलवाया। मुझे तो सिल के इस्त्री करके वो जो माया शाय लग के मिला है, तो मैं शुक्रिया अदा करने के लिए ज़ाहिर है ये ज़रूर इजहार करूँगा। बाद ख़वातीन इस पर खुश होती हैं, कुछ चिढ़ती भी हैं कि तुम अपनी बीवी का जिक्र क्यों करते हो, हमारे मियाँ तो जिक्र नहीं करते। एक आदमी ने तो वैसे खुशी का इजहार किया, ज़्यादा खुशी का इजहार किया कि इतनी अच्छी बीवी हो तो एक पे कैसे आप गुजारा कर सकते हैं, लेकिन एक ही काफ़ी है और इस पे गुजारा जो है मैं हंसी खुशी कर रहा हूँ और वो हमारी खुशी का, बरकत का, खैर का बायस है। ये जो ब्लू कलर है आमतौर पे मर्दों के लिए जो बहुत थोड़े कलर हैं, ब्राउन है, ब्लू है, वाइट है, कहीं कहीं हल्का सा ग्रे कलर, यानी 4-5 सूट के गिर्द ही ज़िंदगी इनकी घूमती है बेचारों की और कोई चॉइस ही नहीं होता। अलबत्ता शर्ट्स में थोड़ा सा चॉइस होता है, पर उसमें भी फीके फीके ऐसे रंग होते हैं कि मज़ा नहीं आता। पर कहीं कहीं जो अच्छे डिज़ाइनर हैं वो तो बहुत अच्छे कलर और अच्छे डिज़ाइन में शर्ट्स और टी शर्ट्स वगैरह वगैरह बनाते हैं, तो फिर जो फील गुड। इसी तौर पे सूट्स में भी कुछ कलर्स हैं। कल मैंने इंडिया के 1-2 एक्टर्स और डायरेक्टर्स को ऐसे ऐसे बेहुदा कलर के सूट पहने देखा, लाल रंग का डार्क लाइट, और जैसे वो किसी ने स्याही नहीं फेंकी होती। अब ज़रा अच्छा खासा वो ब्रांडेड सूट होगा, लेकिन वाहियाती का बहुत शानदार अजीम इजहार था। इसी तौर पे एक ज़माने में उनका जो गोविंदा था वो पैंट पहनता था, एक पैंट का जो पांचा होता था वो पर्पल कलर का और दूसरा येलो कलर का, और वो डांस करता होता था। तो स्क्रीन पे शायद इस तरह की वाहियाती अच्छी लगती हो, आम जिंदगी में डिसेंट जो है होना वो अच्छा लगता है। अब होले होले हमारे यहाँ जो शलवार कमीज़ है सिर्फ जुमे का लिबास बन के रह गया है। हम तकरीबात में नहीं पहनते, हम दफ्तरों में नहीं पहनते। कोई पहन के जाए तो लोग पूछते हैं अच्छा आज जुमा है, या कुछ संडे के साथ उसकी कैफियत जुड़ गई है। लेकिन अपनी चीज़ को, और ख़ास तौर पे अगर तोहफ़ा शोफा मिला हो, अब जो गर्मी है इसके साथ वेस्ट कोट कोट पहनना थोड़ा ऑकवर्ड होता, लेकिन बहुत कूल सी एक सूदिंग सा उसका है फीलिंग, तो इसीलिए मैंने अपनी उस फीलिंग का इजहार किया। कुछ तोहफ़ा दिया करे तो उसका इजहार करना चाहिए। यानी आज दोपहर को मैं अपने ड्राइवर के साथ हम मार्केट गए हुए थे, तो वापसी मैंने उससे कहा कि गाड़ी का ऑयल चेक करा लें। तो जब ऑयल चेक हुआ तो उसमें कोई 1 लीटर कम था, तो उसमें हमने ब्रांडेड ऑयल डलवाया। अब ज़रा बड़ी गाड़ी है तो वो ऑयल ज़्यादा बाज़ दफ़ा पी जाती है, तो जो काम करने वाले उसने 2-3 दफ़ा आके मुझे सलूट किया। अब वहाँ चूँकि हम रेगुलर जाते हैं, उनके कंप्यूटर में हमारी गाड़ी का नंबर है, तो जैसे रेगुलर कस्टमर होते हैं, तो मैंने उसको 50 रुपये दिए। तो उसने ज़रा स्माइल दी, मुस्कुराहट। उसका एक नया हेल्पर था, उसको मैंने 20 रुपये दिए, तो उसने बड़ा पक्का सा मुँह बना कहा रहने दे। तो मैंने उससे कहा बच्चे, जब कोई पैसे दे पहले मुस्कुराते हैं, फिर उसका शुक्रिया अदा करते हैं। अब इनफैक्ट ये जो तमीज़ और तहजीब है ग्रेटिट्यूड की या शुक्रगुजारी की, हमारे यहाँ वैसे भी अनका है, अनका कहते हैं कम है, उड़ गई हुई है। ये अच्छा खाना हो, अच्छा तोहफ़ा हो, अच्छी बात हो, तो ज़रूर इसका इज़हार करना चाहिए। मैं शुक्रिया कहना चाहूँगा, एक बच्चा है जिसका नाम है मीर उसामा, नौजवान है। उसने हमारे ये जो कोर्सेज हैं वो किए, और कोर्सेज करने के बाद अपने फेसबुक पे एक पोस्ट लगाई, वो उसने मुझे भी भेजी, मैंने पढ़ी, मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने सोचा मैं आपको बताऊं। और फिर उसका मैंने शुक्रिया में 2 लफ्ज़ लिख के भेजे रिकॉर्ड करके। तो उसने कहा कि सर अभी तक आपकी आवाज़ की मिठास मेरे कानों में गूंज रही है। अब इसका मतलब है किसी अच्छी माँ बाप का बेटा है कि जिसको दिल रखना आता है। हम आमतौर पे इस नेमत से महरूम होते जा रहे हैं। उसने लिखा कि सिर्फ सर्टिफिकेट नहीं, अमली ज़िंदगी के लिए भी बड़ा सबक। पर्सनैलिटी ग्रूमिंग हो या पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, हमसे हर एक को ज़रूर सीखनी चाहिए। आपकी शख्सियत में निखार भी पैदा होता है जब आप किसी अच्छे मेंटोर से प्रैक्टिकल लाइफ सीखते हैं। एक दिन स्क्रोलिंग के दौरान एक इश्तिहार सामने आया। अख्तर अब्बास साहब जो मरूफ मुसन्नफ़, इंतहाई शीरी तरबियतकार, अल्लाह जाने इन्हें मेरे शीरी होने का कैसे पता चला, और दानश्वर हैं, उनके कोर्सेज करने के लिए राब्ता करने का कहा गया था। फीस अदा करके 2 कोर्सेज का इंतखाब किया।
جس میں سے پرسنالٹی گرومنگ کورس مکمل ہوا تو یوں محسوس ہوا جیسے دل کہیں ادھر ہی رہ گیا. واہ کیا خوبصورت جملہ لکھا. دل چاہتا تھا کہ کورس کبھی ختم نہ ہو. اتنے احسن انداز میں ایک ایک بات سمجھائی. گرومنگ آپ کا ماحول کرتا ہے, آپ کے والدین کرتے ہیں, کبھی کبھی آپ کا رول ماڈل یا استاد کرتا ہے. سوچ کو نیا زاویہ ملا, خود شناسی کے لیے جد و جہد کا ارادہ مضبوط ہوا. محبتیں سلامت رہیں سر, آپ کا بہت شکریہ. اور اس کے بعد انہوں نے یہ جو سرٹیفکیٹ آپ تھا کمپلیشن یہ بھی شیئر کیا. یہ سرٹیفکیٹ صرف ان کو ملتا ہے جو ٹیسٹوں میں 80% مارکس لیتے ہیں. ویسے ہر ٹیسٹ میں اگر آپ کے نمبر کم آئے تو 2 دفعہ وہ ٹیسٹ دے سکتے ہیں, لیکن یہ بہت مزے کا آئٹم ہے. اچھا, نیچے ان کے دوستوں میں سے بہت سارے لوگوں نے ماشاءاللہ کہا. کسی نے پوچھا کہ کہاں کورس ہوتا ہے, کہاں سے لیا, اور پکی بات ہے لوگوں نے پوچھا جزاک اللہ پیارے وغیرہ وغیرہ. اچھا اب سوچئے کہ یہ جو کمنٹس ہیں ایک طرح سے یہ اظہار محبت بھی ہے, اظہار تشکر بھی. رشتے مضبوط ہوتے ہیں. اندیکھے تعلق, کبھی ہاتھ بھی نہیں ملایا ہوگا, کبھی گلے بھی نہیں ملے ہوں گے, پر لفظ بھی آپ کی محبت کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں, ٹرانسفارم کرتے ہیں, ٹرانسفر کرتے ہیں. اور ہم کنجوس اتنے ہیں کہ نہیں کرتے. اور بیویاں خاص طور پہ آج کی جو بیویاں ہیں انہیں سوائے ناراض ہونے کے, غصے ہونے کے, نخرے کرنے کے, شاید ان سے کبھی پوچھیں کہ بی بی رانی کبھی تم نے اپنی ماؤں سے اور بہنوں سے, ان سے تو اظہار محبت کر لیتے ہو, تو اپنے میاں سے اور اپنے بچوں سے بھی کرنا چاہیے. اچھا ممکن ہے وہ کہیں جی ہم بہت کرتی ہیں, یہ سر چڑھ جاتے ہیں, تو بندہ سر پہ تیل لگا کے رکھے, سلپ آرام سے ہو جائے جو سر چڑھنے کی کوشش کرے. اسی طرح میرے مائنڈ میں آیا جیسے آپ کی بہت ساری ویڈیوز ہوتی ہیں جیسے لڑکیاں کسی ریلیشن شپ میں ہوتی ہیں یا جیسے سم ٹائم ہی یوزلی لڑکی ٹریپ کر لیتے ہیں, پھر وہ آ جاتی ہیں اس طرح سے نا, یعنی کہ برباد ہونے کے بعد, لٹنے کے بعد, زندگی خراب کرنے کے بعد, کونسلنگ لینی, یہ لینی. تو ایسے ہی میرے آئی ایک چیز آئی مائنڈ میں کہ آپ ایک ایسی ویڈیو بنائیں جس کا وہ ہو پری کاؤنسلنگ کی. جیسے آپ کی ایک ویڈیو بھی میں نے دیکھی, ایک کورس بھی ہے دیکھا تھا, شادی سے پہلے کاؤنسلنگ کریں. اس طرح ایک آپ ویڈیو بنائیں جس کا تھمبنیل بھی ہو, جیسے پری پلان نہیں کرتے ہم. اور اسی طرح کے اگر کسی نے ریلیشن شپ بنانا ہے یا ڈیٹ مارنی ہے, ڈیٹ مینس کی اس طرح سے نہیں کہ اگر کسی نے ریلیشن شپ میں جانا ہے, یا سم ٹائم لڑکیاں نہیں بھی ایسی ہوتی ہیں, اچھی بھی ہوتی ہیں, بٹ ریلیشن بنانا چاہتی ہیں اپنی شادی کے لیے یا اس طرح سے, تو ان کو یہ کہ آپ نا اس سے پہلے ایک پری کاؤنسلنگ کریں یا مجھ سے ایڈوائس لیں, تاکہ بہت سی ایسی ہوں گی کہ وہ کل کو ایک بڑے کام سے اور برے کاموں سے بچ سکیں گی. آفٹر لوگ آتے ہیں نا, بیفور کوئی نہیں آتا. بیفور بہت ضرورت ہوتی ہے, وہ اپنا ہی مائنڈ ہوتا ہے, اپنی دماغ اور مائنڈ میں. جیسی سم ٹائم فیملی سے ڈپریس ہوئی ہوتی ہیں لڑکیاں, گھر میں کوئی خیال نہیں رکھتا, یہ وہ مجھے زیادہ ایسا سامنا کرنا پڑتا ہے. کوئی ایسے میں کوئی لڑکا ملے تو وہ بیچاری کو لڑکے کو بھی بتاتی ہیں, اور پھر وہ کرتے کرتے نا خود ٹریپ ہو جاتی ہے, اور لڑکا کیا کرتا ہے مس یوز کر کے. اور وہ بیٹی کسی اچھے گھر کی بیٹی ہے, پڑھی لکھی ہے, سمجھدار ہے. آپ سوچیں اتنی ڈیسنٹ ہونے کے باوجود اس نے ہمت کی ہے ایک بہت ہی بولڈ موضوع پہ سجیشن دی ہے. یعنی یہ سجیشن شاید کوئی ماں بھی نہ دے سکے. کوئی لڑکی ایم فل وہ بھی اس پہ بات کرتے ہوئے 100 دفعہ ڈرے گی, پر اس کی جو دلیل ہے, جو 16 آنے درست ہے, وہ کہتی ہے کہ آپ کے پاس اتنی لڑکیاں آتی ہیں جو اپنی ورجنٹی ضائع کرنے کے بعد, اپنی زندگی کا سب سے بڑا نقصان کرانے کے بعد, دھوکہ کھانے کے بعد, اس میں نیک گھروں کی بچیاں, اس میں بزنس مین گھروں کی بچیاں, اس میں بہت ہی خوبصورت اور کیوٹ بچیاں, اس میں وہ بچیاں جن کے گھر بہت اچھے ہوتے ہیں لیکن گھروں میں ان کو محبت کم ملی ہوتی ہے, اس میں وہ بچیاں جو انوسینٹ ہوتی ہیں, ایون نقاب لیتی ہیں, سکارف لیتی ہیں, لیکن کوئی نہ کوئی ان کو بیوقوف بنا جاتا ہے. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ جیسے آپ نے پری میرج کاؤنسلنگ کی, تو اس طور پہ ایک ایسا کورس بننا چاہیے یا ویڈیو بننی چاہیے کہ جس میں وہ بچیاں جو بڑی ہو رہی ہوں اور یونیورسٹی یا کالج میں جانے والی ہوں, ابھی انہوں نے کوئی ایسی غلطی نہ کی ہو, تو ان کو ضرور ایجوکیٹ کرنا چاہیے کہ کیا کیا تھریٹس ہیں.
اچھا، میرا اپنا جو بہت برسوں کا مشاہدہ ہے اور مطالعہ ہے اور جو تجربہ ہے، ان میں سے بیشتر بچیاں وہ ہوتی ہیں جنہیں واقعتاً زندگی میں گناہ ثواب کا پتہ ہی نہیں ہوتا. ان کے ماں باپ نے کبھی ان کو گاڑی سے اترنے نہیں دیا ہوتا. کالج، یونیورسٹی، گھر آنا جانا، یعنی اتنا ان پہ گرپ ہوتی ہے. انہوں نے کبھی ان برسوں میں، یعنی وہ 18، 20، 22 سال کی ہو جاتی ہیں، خاندان میں کبھی کسی لڑکے سے بات نہیں کی ہوتی، کسی کزن کے ساتھ بیٹھ کے چائے تک نہیں پلائی ہوتی. بات کرنا تو بہت دور کی بات ہے بیشتر کیسز میں. پر جو ہی ان کو پھر کالج، یونیورسٹی میں جا کے موقع ملتا ہے، کو ایجوکیشن میں، چھوٹے چھوٹے گروپس میں، تو پہلے تو جھنپی رہتی ہیں، پیچھے پیچھے رہتی ہیں، اور پھر تھوڑا حوصلہ پا کے ان میں سے کوئی نہ کوئی لڑکا ان سے دوستی کر لیتا ہے. بہت سارے کیسز میں تو ایسا ہوا کہ لڑکوں نے ان کو بہنیں بنایا، اور بہنیں بنا کے ان کو یعنی ایک طرح کا شیلٹر دیا، اور پھر دھیرے دھیرے وہ محبت میں ڈھل گیا. تو جب میں سوچنے بیٹھا اس پہ، تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو فی الواقع بتانے والی ہیں. اسی طور پہ پچھلے دنوں ایک لاؤڈ تھنکنگ میں اپنے آپ سے کر رہا تھا کہ منگنی کے حوالے سے ہم نے بہت سی ویڈیوز بنائی، لیکن منگنیوں کے بعد جتنی بیٹیاں اپنا نقصان کراتی ہیں، اپنی کریکٹر کا ستیہ ناش کرواتی ہیں، اور محبت کے نام پہ یا اس آنے والے مستقبل کے نام پہ کہ اب یہ میرا میاں بن ہی جائے گا، ابھی بنا نہیں ہے، ابھی بالکل کچا پکا ہے، پر مروت میں اور بے وقوفی میں اور حماقت میں اتنے بڑے بڑے بلنڈر جو گناہ میں ڈھل جاتے ہیں. اور بار بار ہونے کے بعد آپ سوچئے کہ نہ صرف خود انسان گناہ کا پتلا بن جاتا ہے، پھر جس ڈپریشن میں جاتا ہے، جس شرمساری کا شکار ہوتا ہے، پھر اپنے علاج کے لیے رابطہ کرتا ہے، لیکن اندر سے اس کو جو اپنی اس غلطی کی مار پڑتی ہے، جو اس پہ شرمندگی ہوتی ہے. تو میں نے سوچا کہ آنے والے دنوں میں شاید اگست ستمبر میں اگر ہم دعا کیجیے گا ہمارے لیے جو ممکن ہو پائے، تو اگر کوئی مشورہ دینا تو وہ بھی ضرور دیجیے. تو میرا خیال ہے ان دونوں موضوعات کو کورسز میں کور کیا جا سکتا ہے. یہ ہمارے نارمل جو کورسز ہیں آپ کے پاس رہتے ہیں، آپ اسے چند گھنٹوں میں بھی مکمل کر سکتے ہیں. ویسے ہم 100 گھنٹہ دیتے ہیں کہ آپ کے پاس رہیں، آپ اسے دوبارہ سبارہ بھی کر سکیں، اور اکیلے کریں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو شرمندگی نہیں ہوتی، شرمساری نہیں ہوتی، جو جو چیزیں اپنے پک کرنی ہوتی وہ کرتے، اور اپنے ماتھے پہ، اپنے بالوں پہ اپنی شخصیت کا جو ہما کا پر ہوتا ہے، خوبصورتی کا، وہ اضافہ ہو جاتا ہے. کورسز کے ساتھ ساتھ وہ جن کے دل پہ بہت بوجھ ہوتا ہے، جن کی آنکھیں شرم سے جھکی ہوتی ہیں پر وہ بات کر نہیں پاتے، تو ان کو میں دوبارہ ایڈوائز کروں گا، کبھی اپنی دوستوں سے، خاندان میں کسی سے بات غلطی کی مت کیجیے گا. براہ راست مجھے کال کر لیا کریں، کاؤنسلنگ لے لیا کریں. یہاں یہ ہوگا کہ آپ کو مشورہ وہ مل جائے گا جس میں آپ کی زندگی منہ کے بل گرنے سے رک جائے گی، بچ جائے گی، اور آپ آنے والے دنوں کو بہتر پلان کر کے اللہ کی مدد کو اور اس کی رضا کو اور اس کی خوشنودی کو دوبارہ ٹچ کر سکیں گے. اپنی غلطی اور گناہ پہ جب بھی انسان نادم ہو اور اس ندامت کو، اس نادانی کو محسوس کرے، تو پوری آپ کا جو باڈی پوسچر ہے، جسچر ہے، ہر چیز بدل جاتی ہے، آپ جھک جاتے ہو. تو رب کو ایسے لوگ بہت پسند ہیں، گستاخ اسے بہت ناپسند ہیں، جو غلطی کرنے کے بعد جواز دیں کہ اس نے مجھے بے وقوف بنایا، مجھے کسی نے روکا نہیں، کسی نے سمجھایا نہیں. تو تم کوئی الو تھے، یا تم کوئی ایسی چیز تھے جس کو کوئی عقل نام کی چیز نہیں تھی. غلطی تو غلطی ہوتی ہے، غلطی کو ماننے کے بعد آپ اچھی زندگی کا آغاز کر سکتے ہیں. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام.